الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، آج ہمارا موضوع ہے اسلامی نشست ثانیہ میں خواتین کا رول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر الحمدللہ مسلم مردوں ہی نے نہیں بلکہ مسلم خواتین نے بھی اپنے ہر دور میں عمل کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کی ترقی و ترویج میں خواتین کا اہم رول رہا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ایمان لانے کے معاملے میں ہم حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان دینے والی اولین شہیدہ کے طور پر حضرت سمیہ، بیش بہا علمی خدمات کے لیے حضرت عائشہ، بے مثال بہادری کے لیے خاتون احد حضرت ام عمارہ، شاعری میں فضل و کمال کے لیے حضرت خنسا اور جنتی خواتین کی سردار کے طور پر حضرت فاطمہ زہرا کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ان خواتین کی بیش بہا خدمات شامل نہ ہوتیں تو اسلام کو وہ سربلندی اپنے قرن اولیٰ میں ہی نصیب نہ ہوتی جو کہ الحمدللہ اس کے حصے میں آئی۔ مگر ان خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے اکثر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو صحابیات تھیں، ان کے نقش قدم پر چلنا اتنا آسان تو نہیں ہو سکتا۔ مگر الحمدللہ اسلام کا ماضی جتنا عظیم الشان ہے، اسلام کا حال بھی اس سے کم روشن نہیں ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسلام کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ اسلامی نشست ثانیہ کے لیے آج دنیا بھر میں جو جدوجہد جاری ہے اس میں خواتین اپنا رول بحسن و خوبی ادا کر رہی ہیں۔ یہاں ہم ایسی ہی چند خواتین کا تذکرہ کریں گے اور ان کے عظیم کارناموں کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی مصر کی عظیم الشان اسلام کی مجاہدہ محترمہ زینب الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 2 جنوری سن 1917 میں مصر میں ہوئی۔ انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں جمعیت السیدات المسلمات کی بنیاد ڈالی۔ یہ مصر میں خواتین کی ایک ایسی تنظیم تھی جس کا مقصد مصر کی خواتین کو اسلامی رنگ میں رنگنا اور پورے مصر کو یعنی اپنے ملک کو مکمل اسلامی نظام، اپنے پورے ملک پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے خواتین کو تیار کرنا تھا۔ اس تنظیم کے ممبران کی تعداد تقریباً 30 لاکھ تھی۔ اس کے ہفتے واری پروگراموں میں آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ خواتین کی تعداد 3 تا 5 لاکھ ہوا کرتی تھی۔ تنظیم کا اپنا ایک میگزین تھا جسے وہ لوگ آج بھی جو کہ آج بھی جاری ہے۔ یہ تنظیم ایک یتیم خانہ جو ہے باقاعدہ چلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم کی سرگرمیوں میں غریب خاندانوں کی کفالت کا معاملہ بھی شامل تھا۔ خاندانی مسائل کے حل کے لیے خواتین کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے قائم کیا تھا۔ محترمہ زینب الغزالی کا قول تھا، اگر آپ کے خاندانی مسائل اور آپ کی معاشی سرگرمیاں آپ کی تحریکی سرگرمیوں میں حائل ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنی تحریکی سرگرمیوں کو ترجیح دینا چاہیے۔ ان کے شوہر نے ان کو محض اس لیے طلاق دے دی تھی کہ حکومت مصر نے زینب الغزالی کی تحریکی سرگرمیوں کی پاداش میں ان کے شوہر کی جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن زینب الغزالی آخر وقت تک اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہیں۔ زینب الغزالی نے خواتین کی تنظیم خود قائم کی تھی، مگر بعد میں وہ حسن البنا کے ہاتھ، حسن البنا جو کہ اخوان المسلمون کے بانی اور مرشد عام تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کے بعد انہوں نے اخوان المسلمون کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سن 1949 میں جب امام حسن البنا کو شہید کر دیا گیا
تو اس کے بعد اخوان المسلمون کو دوبارہ منظم کرنے میں زینب الغزالی نے بہت ہی اہم رول انجام دیا، اور اسی بنا پر مصر کے ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر نے سن 1965 میں انہیں 25 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی تھی، اور اسی سزا کے فیصلے کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں انہیں اس قدر اذیتیں دی گئیں کہ کسی عورت کے متعلق اس طرح کی اذیتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر بھوکے کتے چھوڑے جاتے تھے تاکہ وہ ان کو بھنبوڑ لیں، ان کے اوپر خطرناک چوہے چھوڑے جاتے تھے، انہیں انتہائی سرد یا گرم پانی کے ٹینکوں میں ڈالا ڈبو کر نکالا جاتا تھا، انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اتنی شدت کے ساتھ ان کو زد و کوب کیا جاتا تھا کہ ان کا لباس تار تار ہو جاتا تھا۔ اخوان المسلمون کے مرد کارکنوں کے سامنے ان کی بے حرمتی کی جاتی تھی، مگر ان کا ایمان اس کے باوجود کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ جیل میں انہوں نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو ہمیشہ انہیں بشارت دیتے کہ تم اے زینب اے غزالی راہ راست پر ہو۔ دیگر معجزات بھی حیرت انگیز جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے۔ جیل کے دوران جیل کی صعوبتوں کے دوران انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، لیکن وہ خواب دیکھتی تھیں کہ وہ کھانا کھا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہوتی تھی تو سچ مچ وہ ان کی طبیعت سیر ہو چکی ہوتی تھی، اور ان کی جسم میں ان کو نئی تازگی اور نئی زندگی محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران انہیں بار بار لالچ دی جاتی تھی کہ اگر وہ اخوان المسلمون اور جمعیت السیدات المسلمات کے کام سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اس کو ترک کر دیں تو انہیں اونچے عہدوں پر فائز کیا جائے گا، مگر انہوں نے یہ سب کچھ ٹھکرا دیا۔ سزا تو انہیں 25 سال تک کے لیے دی گئی تھی، مگر سزا دینے والا مصری ڈکٹیٹر جمال عبد الناصر وقت سے اس 25 سال مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا، تو انہیں صرف 6 سال بعد یعنی 1971 میں ہی رہائی نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اپنے ملک کے ٹوٹل اسلامائزیشن کے لیے تاحیات سرگرم عمل رہیں، اور اسی حالت میں 3 اگست سن 2005 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 88 سال کی عمر تک وہ مسلسل جد و جہد میں مصروف رہیں۔ ان کی کتابیں ایام من حیاتی یعنی انگریزی میں ڈیز فرام مائی لائف، اور اردو میں جس کا ترجمہ زندہ کے شب و روز کے نام سے ہوا ہے، اور ایک اور کتاب ریٹرن آف فراؤ یعنی فرعون کی واپسی، اس کتاب کے ذریعے ان کے حالات زندگی جاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ان کی تنظیم اخوان المسلمون کے ساتھ مل کر آج بھی اس عظیم مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جس دوسری خاتون کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی، ان کا نام مریم جمیلہ ہے۔ مریم جمیلہ 23 مئی سن 1934 کو امریکہ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پیدائشی نام مارگریٹ مارکس تھا۔ جب اسرائیل کا قیام ہوا یعنی 1948 میں مریم جمیلہ 14 سالہ نوجوان دوشیزہ تھیں، مگر اسی وقت سے ان کی ہمدردیاں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ تھیں۔ وہ یہودی اور عیسائی مذہب کی مسلسل مطالعہ کرتی رہیں، لیکن انہیں بالکل بھی اس سے تشفی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ محمد اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ سے کافی متاثر ہوئیں۔ سن 1959 میں انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا، اور سن 1961 میں یعنی 2 سال بعد مولانا مودودی سے خط و کتابت کے سلسلے کو 2 سال تک جاری رکھنے کے بعد سن 1961 میں وہ باقاعدہ طور سے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام مریم جمیلہ رکھا۔ انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور پاکستان کے جماعت اسلامی کے ایک سرگرم رکن محمد یوسف خان کی دوسری بیوی بننا گوارا کر لیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل جماعت اسلامی پاکستان کے حلقہ خواتین میں سرگرم رہیں۔ مریم جمیلہ نے تقریباً 30 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے کچھ اہم کتابیں ہیں: اسلام ورسز دا ویسٹ، A Manifesto of Islamic Movement, Islam and Modernism, Islam and Muslim Women Today, Islam Face to Face with Current Crisis, اور Is Western Civilization the Universal، جن میں ہر کتاب ایک شاہکار
اور مغربی تہذیب میں پلنے بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں لکھی ہیں۔ مریم جمیلہ کا انتقال 78 سال کی عمر میں 31 اکتوبر 2012 کو پاکستان میں ہوا، اور ان کی کتابیں آج بھی موجودہ دور کے تناظر میں اسلام کو سمجھنے میں لوگوں کے لیے مشعل راہ کا کام کر رہی ہیں۔ تیسری عظیم خاتون جن کا تذکرہ میں یہاں کرنا چاہوں گی، ان کا نام ہے یوآن ریڈلے۔ یوآن ریڈلے 28 اپریل سن 1958 کو برطانیہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ پیدائشی عیسائی تھیں۔ انہوں نے بھی اسکولی زندگی سے ہی فلسطینی کاز میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ برطانیہ کی بعد میں نوجوانی میں عنفوان شباب میں جا کر انہوں نے برطانیہ کی ریسپیکٹ پارٹی کی صدارت جو ہے اس کے لیے وہ منتخب ہوئیں۔ شروع ہی سے انہیں جرنلزم میں دلچسپی تھی۔ برطانیہ کے مختلف اخبارات میں وہ پرنٹ جرنلسٹ کی حیثیت سے سرگرم رہیں۔ 9/11 کے بعد برطانیہ کے اخبار سنڈے ایکسپریس کے نامہ نگار کی حیثیت سے انہیں کابل بھیجا گیا تھا، جہاں وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے طالبان کے ذریعے گرفتار کر لی گئیں۔ 11 دن وہ طالبان کی قید میں رہیں۔ ان 11 دنوں نے مگر ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اپنی کتاب ان دا ہینڈس آف طالبان میں انہوں نے لکھا، طالبان کے متعلق انہوں نے لکھا، they were decent, they were honorable, they were kind to me۔ اور یہ انکشافات ان کے لیے حیران کن تھے۔ وہ اپنی اس کتاب میں مزید لکھتی ہیں کہ جب میں پکڑی گئی تو میرے اپنے ملک کے لوگ اور سارے مغربی ممالک کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ طالبان مجھے قتل کر دیں تاکہ پھر انہیں طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بھرپور موقع مل سکے، لیکن مجھے رہا کر کے ملا عمر نے اپنے سارے دشمنوں کو اخلاقی محاذ پر شکست دے دی۔ طالبان کی قید اور ان کے خاتون کے لیے احترام اور حسن سلوک نے مجھے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور اپنی رہائی کے بعد یوآن ریڈلے نے چند ہی مہینوں میں اسلام قبول کر لیا۔ طالبان کے قید سے رہائی کے بعد نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انہوں نے امریکہ کی نام نہاد وار آن ٹیرر کے خلاف اپنی مہم شروع کر دی۔ دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کر کے انہوں نے زبردست تقریریں کی، مختلف سیمینارز کو ایڈریس کیا اور لوگوں کو باور کرایا کہ یہ وار آن ٹیرر نہیں بلکہ دراصل وار بائی ٹیرر ہے۔ فری غازہ بوٹ موومنٹ کے ذریعے یوآن ریڈلے 2008 میں فلسطین کے محصور اور مظلوم علاقے غزہ کے لیے امداد لے کر گئیں۔ اس طرح وہ فرسٹ انٹرنیشنل فلوٹیلا میں شامل تھیں، جس کے بعد انہیں قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ عرب بہار یعنی عرب سپرنگز کے موقع پر انہوں نے تیونس، لیبیا اور مصر کا دورہ کیا اور اسلامی بیداری کے لیے زبردست کارنامے انجام دیے۔ مختلف اسلامی ملکوں میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف یوآن ریڈلے نے مسلسل آواز اٹھائی، اور آج بھی شام کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، شام کے عوام پر، اسلام پسندوں پر اور شام کے عام لوگوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف وہ مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں انہیں ادلب میں وہاں کے مظلومین کی داد رسی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ دنیا کو حالات کا صحیح رخ بتانے کے لیے اپنی ہوم پروڈکشنز کے ذریعے مختلف ڈاکیومنٹری فلمیں یوآن ریڈلے نے تیار کی۔ وہ انٹرنیشنل مسلم وومن کی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین مسلم لیگ کی میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال ہے، مگر وہ پوری طرح سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی مزید خدمت لے اور انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر ایک مصری دوشیزہ کا تذکرہ کرنا یہاں چاہوں گی، جن کا نام مروہ الشربینی ہے۔ مروہ الشربینی وہ شخصیت ہے جسے شہید حجاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مروہ 7 اکتوبر سن 1977 میں مصر کے شہر قاہرہ میں پیدا ہوئیں۔ پیشے کے اعتبار سے ایک فارماسسٹ تھیں اور 3 سالہ بچے کی ماں تھیں، جبکہ وہ جرمنی میں اپنے شوہر کے زیر تعلیم ہونے کی بنا پر جرمنی میں قیام پذیر تھیں۔
وہ باحجاب ایک مرتبہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر پارک میں سیر کے لیے نکلیں، جہاں ان کے بچے کی ایک روسی نژاد جرمن شخص ایلیکس وینز کے بچوں کی آپس میں چھوٹی موٹی لڑائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس روسی نے براہ راست مروہ الشربینی کے حجاب پر کمنٹ پاس کیے اور ان سے کہا یو ہور اسلامک، یعنی تم اسلامی طوائف، اور مزید کہا کہ یو ٹیررسٹ، تم دہشت گرد۔ اس کے بعد مروہ نے اس حملے کو اپنی عزت پر اس حملے کو برداشت نہیں کیا اور اس روسی نژاد ظالم شخص کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا اور جسے وہ جیت گئیں، اور ایلیکس وینز کو 780 یورو کا جرمانہ جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے ادا کرنے کا حکم ملا، لیکن ایلیکس وینز نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں دوبارہ اپیل کی اور اس اپیل پر سنوائی 1 جولائی 2009 میں سنوائی جاری تھی، جو کہ جرمنی کے شہر ڈریسڈن کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہو رہی تھی۔ اس سنوائی کے دوران ایلیکس وینز نے مروہ الشربینی پر اچانک 15 مرتبہ چاقو سے مسلسل حملہ کیا اور وہ لہو لہان ہو کر گر پڑیں۔ ان کے شوہر نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو جرمن پولیس نے ان کے شوہر پر حملہ کر دیا، وہ بھی زخمی ہو کر گر پڑا اور مروہ الشربینی نے کورٹ روم کے اندر ہی اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اس دردناک واقعے کے بعد مغربی میڈیا میں صرف کورٹ روم میں سیکیورٹی پر بحث ہوئی، لیکن یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ حجاب پر حملے کی کوئی مذمت نہیں کی گئی اور حجاب پر کمنٹ کرنے کے متعلق اور حجاب کے متعلق حجاب پوش مسلم خاتون کی بے حرمتی کرنے پر کوئی سوالیہ نشان نہیں لگایا گیا۔ ملالہ کا ملال کرنے والے یہاں خاموش رہے۔ عالم اسلام میں زبردست احتجاج ہوا، خصوصاً مصر اور قاہرہ کی سڑکوں پر بہت بڑے پروٹیسٹ ہوئے۔ 32 سالہ دوشیزہ مروہ الشربینی آج بھی شہید حجاب کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم اپنی اس گفتگو میں ایک اور مصری دوشیزہ اسما بلتاجی کا تذکرہ کرتے ہیں، جو مصر کے اخوانی رہنما محمد البلتاجی کی بیٹی تھیں۔ 17 سالہ اسما اس جدوجہد میں شریک تھیں جو ان کے والد مصر کے اسلامائزیشن کے لیے کر رہے تھے۔ وہ دامے درمے قدمے سخنے اپنے والد کے ساتھ شامل جدوجہد تھیں، اور جب مصر کے پہلے منتخب صدر ڈاکٹر محمد مرسی کو سازشوں کے ذریعے معزول کر دیا گیا تو اس کے بعد جو زبردست مظاہرہ ہوا رابعہ ادویہ میں، مصر کے ایک چوراہے رابعہ ادویہ میں جو مظاہرہ ہوا، اس میں اسما بلتاجی خواتین کی سرگرم رہنمائی کرتی ہوئی دیکھی گئیں، پرجوش رہنمائی کرتی ہوئی دیکھی گئیں۔ اسی دوران انہیں 20 اگست سن 2013 کو مصری فوج کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ 17 سالہ اسما بلتاجی شہید انقلاب کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، انہیں دی آئیکن آف ریولوشن کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے اس گفتگو میں پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔ عافیہ صدیقی 2 مارچ سن 1972 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 48 سال ہے۔ وہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ ان کی تعلیم MIT یعنی میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی USA میں ہوئی، جہاں بعد میں وہ پریزیڈنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کی سربراہ رہیں۔ اپنی طالب علمی کے زمانے ہی میں وہ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی سرگرم کارکن تھیں۔ انتہائی ذہین اور پرجوش دیکھا گیا ان کو۔ ان کی بہت سی پرانی ریکارڈڈ تقریریں آج بھی نیٹ پر دستیاب ہیں۔ 9/11 کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر القاعدہ سے رابطے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا اور انہیں لیڈی القاعدہ کا نام دیا گیا۔ انہیں اپنے 3 بچوں کے ہمراہ کراچی سے اغوا کر لیا گیا۔ یہ واقعہ 2003 کا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں پاکستان کے بے غیرت صدر پرویز مشرف نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ 5 سال تک وہ بگرام ایئر بیس کے قید خانے میں رہیں، جبکہ دنیا بھر کو یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اچانک غائب ہو گئی ہیں، مگر یوان ریڈلے نے ان کا پتہ لگایا
اور وہ اس طرح کہ بگرام کے جیل خانے میں اذیت کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے جو چیخیں اٹھتی تھیں، ان چیخوں میں یوان رڈلے نے نوٹ کیا کہ ایک خاتون کی چیخیں انہوں نے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی ہو سکتی ہیں، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے غزنی لایا گیا۔ ایف بی آئی کے ذریعے ان کی تفتیش جاری تھی اور انہیں مسلسل اذیتیں دی جا رہی تھیں جب انہوں نے تفتیش کرنے والے ایک ایف بی آئی آفیسر کی بندوق اٹھا لی تھی۔ اس کے بعد سن 2008 میں ان پر اقدام قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور 3 فروری سن 2010 میں انہیں 86 سال کے لیے امریکی عدالت نے قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ اس وقت وہ گزشتہ 10 سالوں سے امریکہ کے شہر ٹیکساس کی ایک جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ مشرف کے بعد آنے والی پاکستانی حکومتوں نے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں کوئی خاص پیش قدمی نہیں کی۔ حال ہی میں سنا ہے پاکستانی خفیہ ایجنسی نے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے میں عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، انہیں جلد رہائی نصیب فرمائے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک اسلامی ملک کی خاتون اول یعنی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی 65 سالہ اہلیہ امینا اردگان کا تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کمال پاشا نے جب ترکی کو جبراً سیکولرائز کیا تو دیگر بے شمار پابندیوں کے علاوہ حجاب پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ پابندیاں جو حجاب پر عائد تھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جاری تھیں۔ امینا اردگان وہ پہلی خاتون اول ہیں جو حجاب کے ساتھ اپنے شوہر کے ہمراہ ترکی پارلیمنٹ میں داخل ہوئیں۔ آج صدر ترکی کے اہلیہ ہونے کے ناطے انہیں دین اور اپنی امت کی خدمت کے بہترین مواقع حاصل ہیں جن کا وہ بھرپور استعمال کرتی ہیں۔ نہ صرف اپنے ملک بلکہ بیرون ملک کے بے شمار رفاہی کاموں میں وہ شامل رہتی ہیں۔ یہ بات یقیناً قابل ذکر ہے کہ برما کے روہنگیا مسلمانوں کو جو سب سے پہلی امدادی قافلے کے ساتھ امدادی قافلے کے ساتھ کی سربراہی کرتے ہوئے جو حکومت کا جو کہنا چاہیے مسلم حکومتوں میں سے کسی سربراہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کام کرتا، پہلی جو ہے کہنا چاہیے یہ سعادت جو ہے امینا اردگان کے حصے میں آئی۔ وہ پہلی سربراہ تھیں اور خاتون سربراہ تھیں جو ترکی سے برما کی طرف جانے والے امدادی قافلے کی سربراہی کر رہی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف روہنگیا مسلمانوں کی داد رسی کی، ان کی بپتا سنی، بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں اور بے اختیار مظلوم خواتین کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترکی نے یورپ کے مرد بیمار سے لے کر مسیحا تک کا سفر بڑی ہی کامیابی کے ساتھ طے کر لیا ہے الحمدللہ۔ چنانچہ ترکی انسانی المیوں پر رفاہی کاموں میں پیش نظر آتا ہے۔ امینا اردگان ان تمام سرگرمیوں میں اپنے شوہر کے ساتھ قدم بدقدم شریک نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے اور ان سے دین و انسانیت کی مزید خدمات لی۔ عزیز بہنوں، ہم نے یہاں عظیم اسلامی مقاصد کے لیے سرگرم صرف چند خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ فہرست انہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت یہ فہرست کافی طویل ہو سکتی ہے، مگر اس مختصر تقریر میں ان سب خواتین کے کارناموں کا احاطہ ممکن نہیں ہے جو اس کاز کے لیے سرگرم ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں پہلے خواتین کے ذریعے 3 طلاق بل کے خلاف زبردست مظاہرے اور اس کے بعد CAA، NRC اور NPR کے خلاف مختلف شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں لگائے جانے والے شاہین باغوں میں جان ہتھیلی پر لے کر مظاہرہ کرنے والی طالبات اور نانیوں دادیوں کو بھی بلا شبہ اسی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس امت کی عورت بیدار ہو اس کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله